عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدو و شرفو، ان کو محفل کے اندر ان کی بے عزتی کی گئی، یا جو لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. میں جانتا ہوں ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ کام ہوا، اگر آپ انہی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا ہوتا، کا فتویٰ اٹھائے پھرتے ہیں، تو پھر وہ آپ فتویٰ داتا علی حجویری پہ کیوں نہیں لگاتے کہ وہ امام اعظم کو خطا سے بری کر رہے ہیں، اور جس در کے امام اعظم غلام ہیں اسی در کی ملکہ کے بارے میں آپ مطلق خطا والا جملہ بولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین. سامعین محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سوالات و جوابات کی ایک نشست کا اہتمام کیا، جس کی ایک قسط آپ کے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ اس کا آ جایا کرے گا. اس کا نام بزم سادات ہے، اس پروگرام کا نام. تو اسی میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے. ایک سوال یہ بھی تھا جس کے لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک عبدالواحد نقشبندی صاحب ہیں، مفتی صاحب، ان کا کسی نے ہمیں کلپ سینڈ کیا کہ وہ جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے عقیدہ معصومیت کے اعتبار سے، وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ایک عبارت پیش کر رہے تھے، جس سے وہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم لکھا ہے. آپ سب سے پہلے ان کا کلپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدو و شرفو، ان کو محفل کے اندر ان کی بے عزتی کی گئی، یا جو لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. میں جانتا ہوں ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ کام ہوا، اگر آپ انہی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا ہوتا، تو وہاں پہ آپ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ ہم اپنے اسٹوڈیو پہ بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا میں کس کا مقلد بنوں، تو کبھی میرا خیال ہوتا امام اعظم کا بن جاؤں، کبھی امام احمد بن حنبل کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں. دل میں خیال تھا کس کا میں مقلد بن جاؤں. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، رات کا وقت ہوا، میں سویا، قسمت جاگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، میں نے دیکھا آقا طواف کر رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں بھاگ کے گیا، قدم بوسی کی بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے. آقا نے فرمایا یہ چلے امام ابو حنیفہ تو ہے. یہ واقعہ جب بیان ہوا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے، کیونکہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، وہ اپنے سہارے سے نہیں چل رہے تھے، حضور نے ان کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امکان خطا نہیں ہے، ان سے خطا ہو نہیں سکتی. تو پھر آپ وہ جو بریلی شریف کا فتویٰ اٹھائے پھرتے ہیں، تو پھر وہ آپ فتویٰ داتا علی حجویری پہ کیوں نہیں لگاتے کہ وہ امام اعظم کو خطا سے بری کر رہے ہیں، اور جس در کے امام اعظم غلام ہیں اسی در کی ملکہ کے بارے میں آپ مطلق خطا والا جملہ بولیں گے. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ کنز العلماء جس طرح فرماتے ہیں کہ یہ فکری نابالغ حضرات ہیں، کس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر الزام لگایا جا رہا ہے ایک عبارت جس کو خود نہ سمجھ سکے اپنی کم علمی کی وجہ سے. تو داتا صاحب پر روافظ والا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ داتا صاحب نے غیر نبی کو معصوم لکھا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بالواسطہ عرفان شاہ صاحب کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب بھی اگر کسی کو معصوم کہتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو معاذ اللہ یہ تو روافظ کا عقیدہ ہے جس کو آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس عبارت کی وضاحت بھی کروں گا جو آپ نے عبارت پیش کی. تو آپ نے ان کا کلپ سماعت فرما لیا. تو اب اس کلپ کے اعتبار سے میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ کم از کم کشف المحجوب شریف کی وہ عبارت بھی دیکھ لیتے جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا جو نسخہ ہے فارسی کا، اس کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 242 صفحہ پر یہ واضح ذکر کیا ہے کہ اولیاء معصوم نہ باشند کہ عصمت شرط نبوت است، کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے، جو عصمت ہے وہ تو نبوت کی شرط ہے، جس کو بھی آپ معصوم مانیں گے اس کو نبی ماننا پڑے گا. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے. اردو کا بھی اسکین آپ کے سامنے لگا دیا جائے گا، فارسی کا اسکین بھی لگا دیا جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کیا ہے. تو کیا داتا صاحب نے اپنی ایک ہی کتاب کے اندر ایک چیز کو ذکر کیا اور اسی کے خلاف دوسری کو ذکر کر دیا؟ تو کم از کم دیکھتے تو صحیح، اسی کو دیکھ کے یہ تطبیق کا ہی پہلو نکل آتا تو دیکھ لیتے کہ اصل میں وہ جو عبارت ہے وہ ہے کیا. اب وہ عبارت اصل میں کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے مختصر ٹائم کے اندر اس کی بھی وضاحت رکھتا ہوں کہ وہ اصل میں عبارت ہے کیا تھی. یہ جو ہے یہ
صفحہ نمبر اس کا 101 نمبر صفحہ ہے، یہ جو فارسی والی ہے، اس کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اور اردو والی کا بھی اسکین آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ان کے الفاظ تھے یہ موصوف کے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذبذب کا شکار تھے کہ میں کس کی تقلید کروں، امام اعظم کی کروں، امام شافعی کی کروں، امام احمد بن حنبل کی کروں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ مجمعین، ان میں سے کس کی میں تقلید کروں۔ تو اس وقت فرماتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا کہ میں ایک دفعہ میں تذبذب کا شکار تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے مزار کے سرہانے سو رہا تھا، اور اپنے آپ کو میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا، وہاں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ ایک صورت بچے کی لگ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا، یعنی کہ میرا جو ہے وہ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، تو سرکار نے اس حیرانگی کو پہچان لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ آپ کے جو ہیں وہ امام ہیں، اور آپ کے شہر یہ آپ کے امام ہیں، اور آپ کے شہر کے لوگوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف اس طرح جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھ لیا، تو اس کے بعد جہاں سے انہوں نے آگے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عبارت دیکھ کر تشریح کرنے کی کوشش کی کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام اعظم کو معاذ اللہ جو ہے وہ معصوم لکھ دیا، حالانکہ جو خود یہ جس اردو کی کتاب سے یہ اخذ کر رہے تھے، عبارت پڑھ کے جو مسئلہ اخذ کر رہے تھے، اس اردو کی کتاب کی عبارت یہ تھی کہ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی، داتا صاحب لکھ رہے ہیں، جو یہ پڑھ رہے تھے وہی میں عبارت جو انہوں نے اسکیل لگایا ہوا تھا وہ عبارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتہاد، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں بے خطا ہے، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے اجتہاد کی، اور یہ حضرت صاحب اپنی کم علمی کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو معصوم قرار دینے پر تل چکے ہیں۔ اب یہ پہلے جو عبارت تھی اس کو کم از کم دیکھ لیتے تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جاتا کہ وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات مجھ پہ منکشف ہو گئی کہ آپ کا اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے۔ تو جب سرکار کی مطابقت میں، سرکار کی اتباع میں اجتہاد ہے تو آپ کا اجتہاد بے خطا ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے خطا ہے، تو آپ کی مطابقت میں جس طرح مجدد پاک نے لکھا نا کہ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود معصوم ہیں، اسی طرح سرکار کے جتنے فرامین ہیں وہ تمام کے تمام بھی معصوم ہیں۔ تو اسی کو ہی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جس طرح سرکار معصوم، سرکار کے فرامین معصوم، اور سرکار کے فرامین سے آگے نکلنے والے جو مسئلے ہیں جو امام اعظم نے اخذ کیا اپنے اجتہاد سے وہ بھی بے خطا ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک اور مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ان کا مبلغ جو علمی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تو اس وجہ سے کہیں یہ دوسرا اعتراض نہ لے آئیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھ دیا کہ امام اعظم کا اجتہاد بے خطا ہے تو پھر دوسروں کے اجتہاد کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی، تو پھر باقی حنبلی، مالکی، شافعی وہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ہے کہ خواب صرف صاحب خواب کے لیے حجت ہوتا ہے، باقی لوگوں کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ تو یہ خواب صرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حجت تھا، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو اخذ کیا وہ آگے بتا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھ پہ یہ دلیل واضح ہو چکی ہے، چونکہ آپ نے دیکھا سرکار کو کہ سرکار نے فرما دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ٹھیک ہے، تو جب سرکار نے فرما دیا تو سرکار کا وہ فرمانا سرکار کی طرح معصوم تھا، اسی سے آگے آپ نے ان کے اجتہاد کو معصوم لکھا، نہ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم لکھا۔ آگے مکمل عبارت بھی یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب ان کے قائد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام اعظم کے، تو فانی و صفت ہوئے، خود فانی و صفت ہوئے اور نبی کے صفت بقا سے قائم ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہیں، اور پیغمبر سے صدور خطا ناممکن ہے۔ فرمایا پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، تو سرکار نے جب اجتہاد کی، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کی جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کا اجتہاد ٹھیک ہے، تو امام اعظم کو بتا دیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو لہٰذا چونکہ تذبذب کا شکار بھی وہ اجتہاد کے اعتبار سے کہ میں تقلید کس کی کروں،
تو لہٰذا سرکار نے بتا دیا کہ ان کا اجتہاد ٹھیک ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کی وجہ سے، چونکہ آپ بھی معصوم، آپ کا فرمان بھی معصوم، اس وجہ سے کہا کہ سرکار کا فرمان معصوم ہے، تو سرکار نے فرما دیا کہ امام اعظم جو ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور وہی تمام جو باقی آئمہ ثلاثہ کا اجتہاد ہے اس میں سے امام اعظم کا اجتہاد صواب پر ہے اور ان کا اجتہاد بے خطا ہے۔ اسی چیز کو داتا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سمجھ کر لکھا اور اسی چیز کو بیان کیا، اور یہی چیز آخر کے اندر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے داتا رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرمان سے، کہ جو آپ نے لکھا کہ عصمت شرط نبوت کہ معصوم ہونا صرف نبی ہونے کی شرط ہے، تو لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ یہاں پر آپ نے اجتہاد کی بات کی ہے، امام اعظم کی ذات کی بات نہیں کی، اور وہاں پر آپ نے مطلق یہ بات واضح کر دی، عقیدہ واضح کر دیا کہ عقیدہ وہی اہل سنت و جماعت کا کہ صرف اور صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ تو کئی کتابوں سے، ہماری شرح العقائد آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، شرح المواقف آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شرح عقیدہ طحاویہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ واضح طور پر ملے گا، امام اعظم کی اپنی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، یہ صرف اور صرف روافض کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتابوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی چاہیے یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھیں بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پہ آ کر شور مچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ بریلی شریف پر اٹیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لینا تھا کہ میں کس چیز سے آگے جو ہے وہ مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔